سلمان بخاری کی کہانی چونٹی کی نصیحت۔ بہار کی آمد پر ہر خطے میں بسنے والے پرندے اور حشرات اپنے اپنے وقت پر ایک بڑا اجتماع منعقد کیا کرتے تھے، جس میں شرکت ہر پرندے، ہر کیڑے، ہر مکوڑے کے لیے ماضی میں لازمی رہی تھی، مگر تیزی سے آنے والی موسمی تبدیلیوں کے باعث اب اس اجتماع میں شرکت سب کے لیے پہلے جیسی آسان نہیں رہی تھی۔ اس لیے کم از کم کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کے گھرانوں کے کسی ایک فرد کی شرکت کی شرط بہرحال اب بھی لازمی تھی۔ سگنلز کی دنیا سے دور ہنزا کے پہاڑوں میں چھپے جنگلات میں ایسا ہی ایک بڑا اجتماع ایک بزرگ چونٹی کی صدارت میں زور و شور سے جاری تھا۔ حد نظر تک پھیلے حشرات اور درختوں کی ٹہنیوں پر سلیقے سے ترتیب سے بیٹھے ہوئے پرندے ہمتن گوش تھے۔ ہر نسل کے پرندے اور کیڑے مکوڑے کو اپنی نسل کو لاحق خطرات بتانے کا باری باری وقت مل رہا تھا۔ بعض پرندے اور کیڑے انتہائی لاغر حالت میں دکھائی دے رہے تھے، پھر بھی دور دراز سے اس اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ ہر کوئی اپنی نسل سے وابستہ خطرات بزرگ چونٹی کے گوش گزار کرنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتا تھا۔ بزرگ چونٹی پرسکون انداز میں سب کے سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے دے رہی تھی۔ مکھیوں میں سے ایک جو بظاہر بہت لاغر دکھائی دے رہی تھی، اس کے پروں اور ناک پر کسی وبا کا اثر دکھائی دیتا تھا۔ اپنی باری آنے پر بزرگ چونٹی سے کچھ اس انداز سے مخاطب ہوئی: بزرگ چونٹی، میرا سلام قبول کیجیے۔ میں مکھی اپنی اس نسل کی نمائندہ ہوں جو تیزی سے معدوم ہو رہی ہے۔ میرا آپ کے پاس پہنچنا اور اس اجتماع میں شرکت کسی معجزے سے کم نہیں۔ بزرگ چونٹی، جیسا کہ آپ سب میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں بری طرح بیمار ہوں اور میری نسل کی تمام مکھیاں بھی اس مرض کا شکار ہیں۔ ہم نے ہر طرح کی تدبیر کی، اپنا علاقہ بدلا، آب و ہوا بدلی، مگر ہم جہاں بھی گئیں ان نامعلوم برقی سگنلز نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا۔ جی ہاں، جیسا کہ مجھ سے پہلے اور کئی مخلوقات نے آپ کی خدمت میں فضا میں پھیلے بدبودار دھوئیں اور کاربن کا ذکر کیا، جو کرۂ ارض پر موجود ہر مخلوق کی ناک اور جلد کو کھوکھلا کر رہا ہے، یہ برقی سگنلز جو بظاہر محسوس نہیں ہوتے مگر ہمارے ننھے پروں کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں، یہ ریڈیائی لہریں، وائی فائی سگنلز جن کی بدولت انسان دور دراز کے علاقوں پر بمباری کر کے نیست و نابود کرنے کا اہل ہو چکا ہے، اب یہ سگنلز جنگلات اور پہاڑوں پر بڑے بڑے کھمبوں کی صورت میں پہنچ چکے ہیں۔ بزرگ چونٹی، ایک زمانہ تھا ہماری اور ہم جیسی اور نسلوں نے شہروں کی زہریلی آب و ہوا کو خیر بات کہہ کر جنگلوں کو اپنا مسکن بنانے کا سوچا تھا۔ گو کہ آپ جانتی ہیں جنگل پہلے ہی بہت کم ہیں اور ان میں ہمارے بسنے کی جگہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پچھلی ایک دہائی میں تقریباً ہر جنگل میں ان ریڈیائی لہروں کے کھمبے گڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب اس دنیا میں شاید ہی کوئی گرم خطہ ہو جہاں یہ زہریلی آب و ہوا اور یہ برقی ریڈیائی سگنلز نہ ہوں۔ بزرگ مکھی، ہماری نسل اب اڑنے کے قابل نہیں رہی۔ پیدائش کے چند ہی دنوں میں ہمارے پر اور ناک اس زہریلے ماحول کی وجہ سے ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہی ہم پھولوں کی خوشبو سونگھ پاتی ہیں اور نہ ہی رس چوسنے کی سکت ہم میں باقی ہے۔ اونچی پرواز اب ہمارے ان کمزور پروں کے بس کی بات نہیں۔ ایک زمانہ تھا ہم مختلف نسلوں کے درختوں، پودوں، جڑی بوٹیوں کے ملاپ کا سب سے بڑا ذریعہ تھیں، مگر اب سوائے طوفان باد و باران کے درخت اور جڑی بوٹیاں ایک جگہ سے دور دوسری جگہ نہیں جا پاتی، جس بنا پر درخت اور بوٹیوں کے لیے اپنی نسل کو بڑھانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں رینگنے کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا۔ آپ ہی بتائیے بزرگ چونٹی کہ ہم زندہ رہنے کے لیے اس زمین پر کس خطے کی جانب سفر کریں جہاں آب و ہوا ہمارے لیے موافق ہو۔ یہ صورتحال بہت زیادہ تشویش کا باعث ہے معتبر مکھی۔ بزرگ چونٹی نے بیمار مکھی کی طرف ترس کھاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا: ہم آپ کا درد اور تکلیف سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سب کو مل کر انسانوں کو خبردار کرنا ہوگا کہ وہ فضا میں دن بدن پھیلتی ہوئی زہریلی گیسز اور ریڈیائی سگنلز کو کنٹرول کرے۔ بصورت دیگر اس دنیا میں ہم رہیں گے نہ انسان، بزرگ چونٹی نے خبردار کرنے کے انداز میں کہا۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے معتبر لال بیگ کیڑوں کے نمائندے نے کچھ خطرات کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح مختلف زہریلے کیمیکل جو انسان لال بیگ کو مارنے کے لیے برس ہا برس سے استعمال کر رہا ہے، حقیقت میں لال بیگ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مگر فضا میں پھیل کر انسانوں اور دوسری مخلوقات کے لیے زہر کا کام کرتے ہیں۔
لال بیگ کسی بھی کیمیکل کے چھڑکنے کی صورت میں اپنے دفاعی نظام کے تحت سانس روکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ انہیں زیادہ تر انسان کچل کر ہی مارتے ہیں، مگر اس کے باوجود بے شمار کیڑے مار دوائیوں کے نام پر ہزاروں لیٹر اسپرے فضا میں چھوڑا جا رہا ہے، جو دوسری مخلوقات کے لیے خطرناک حد تک زہریلا ہے۔ ایک کائی کے کیڑے نے اپنی تقریر میں اس نقطے پر بھی روشنی ڈالی کہ انسان ہزاروں لیٹر تیزاب اور خطرناک کیمیکل صفائی کے نام پر اپنے غسل خانوں اور باورچی خانوں میں بہا رہا ہے، جو گھوم کر واپس دریاؤں میں آ رہے ہیں۔ سمندری حیات ان کیمیکلز کی موجودگی میں دن بدن کم ہو رہی ہے۔ مادہ مچھلیوں کے انڈے کیمیکل ملے پانی کی وجہ سے آدھے سے زیادہ بارور نہیں ہو پاتے۔ پانی جو اس زمین کی زندگی کا واحد ضامن ہے، تصور کریں اگر وہی زہر آلود ہو جائے تو اس پر بسنے والوں کا مستقبل سوائے تباہی اور موت کے کیا ہو سکتا ہے؟ سمندر کی گہرائی میں برقی ریڈیائی تاروں کا جال پھیلا ہے۔ انٹرنیٹ جو انسانوں کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل مانا جاتا ہے، اس کے بے شمار فوائد ہوں گے، مگر ان سگنلز سے نکلنے والی ریڈیائی لہریں حشرات اور پرندوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ انسان کو ابھی تک اس خطرے کا ٹھیک سے اندازہ نہیں۔ ایک معتبر آبی کیڑے نے پلاسٹک سے وابستہ خطرات کی طرف اشارہ دیا، جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ کس طرح انسان استعمال شدہ پلاسٹک کے فضلے کو بغیر سوچے سمجھے سمندر کو کوڑے دان سمجھ کر روزانہ پھینک رہا ہے۔ ایک معتبر مچھلی کی تقریباً ساری نسل سمندر میں سمندری پودے کھانے کے بجائے بھوک مٹانے کے لیے یہ زہریلا پلاسٹک نگلنے پر مجبور ہے۔ معتبر سمندری کیڑے کے بقول سمندر کی تہہ میں موجود پودے جو سمندری حیات کی خوراک کا اہم حصہ ہیں، وہ پلاسٹک کے فضلے کی زہریلی کھاد کے باعث اگلے کئی سال فصل پیدا کرنے کی اہلیت کھو چکے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہ سمندر کی تہہ بنجر ہو چکی ہے، جہاں سمندری حیات کے لیے خوراک کی فصل کا اگنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، مگر انسان روزانہ کی بنیاد پر پلاسٹک ملا کباڑ سمندر میں دھکیلنے سے باز نہیں آ رہا۔ ایک بیمار جگنو نے جو شدید بیماری کے باعث شاید اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، ہاتھ بلند کیا کہ اسے کچھ کہنا ہے۔ جگنو کو فوری موقع دیا گیا۔ جگنو نے سلسلہ کلام کچھ یوں کیا: بزرگ چونٹی اور معتبر دوستوں، میں جگنو اندھیری رات میں امید کی کرن آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بزرگ چونٹی، پچھلے سال میرے والد گرامی نے اس اجتماع میں شرکت کی تھی، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ گزرے سال میں میرے گھرانے کے تقریباً آدھے سے زیادہ افراد درختوں پر انسانوں کی جانب سے کیے گئے کیڑے مار اسپرے کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ انسانوں کی بستیوں میں شاید ہی کوئی ایسی بستی ہو جو پھول بوٹوں کو جلدی بڑا کرنے کے لیے خاص طرح کے کیمیکل نہ چھڑکتی ہو، جن کی بدولت پھول بوٹے اپنے وقت سے پہلے اور سائز میں بڑے پیدا ہوتے ہیں، مگر اس کیمیکل چھڑکاؤ کی وجہ سے ہماری نسل دن بدن بیمار ہو کر وقت سے پہلے مر رہی ہے۔ بزرگ چونٹی، میں نے پھول بوٹوں کو بھی کہتے سنا کہ وہ خود نقلی مسکراہٹ چہروں پر سجائے مجبوراً وقت سے پہلے کھلنے پر مجبور ہیں، جبکہ اندر سے وہ بھی چھڑکاؤ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مینا، بلبل، ہدہد جیسے پرندے باغوں میں جانے سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں یہ چھڑکاؤ ان کا بھی کام نہ تمام کر دے۔ ہم جگنو رات کو باغوں میں روشنی بکھیرا کرتے تھے، مگر اب تیز روشنی پہلے سے ہی باغوں میں رات میں دن کا منظر پیش کرتی ہے، جس کے باعث رات اور دن کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ بزرگ چونٹی، آپ ہی بتائیے ہم کہاں بسیرا کریں؟ بزرگ چونٹی نے نشست پر پہلو بدلتے ہوئے جگنو کو جواب دیا کہ محترم جگنو، میں آپ کی ہمت کو داد دوں گی کہ آپ اتنی دور سے اس بیماری میں آئے، اپنی نسل کو درپیش خطرات سے ہم سب کو آگاہ کیا۔ جیسا کہ آپ نے باقی حشرات اور پرندوں کی بات سے اندازہ لگایا ہوگا کہ خطرہ کتنا شدید ہے اور ہم سب کی بقا حیران کن حد تک خطرے میں ہے۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے عزت بخشی اور میرے مشوروں کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ میں آج آپ سب کے سامنے ایک اہم راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں، جس کے بعد شاید آپ سب کی ہمت بندھے اور آپ سب اور بہتر انداز میں ان خطرات کا بھرپور مقابلہ کر سکیں۔ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ ہم چونٹیاں لاکھوں سال پہلے حجم میں بہت بڑی، گوشت خور اور کامچور ہوا کرتی تھیں۔ ہماری نسل ہر وقت فتنہ فساد میں مصروف رہتی تھی اور نظم و ضبط ہماری زندگی سے بہت دور تھا۔ بہاروں میں ہم عیش عشرت میں مصروف رہا کرتی تھیں اور سرد موسم کے لیے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا کرتی تھیں۔ قطار میں کھڑا ہونے سے ہم کتراتی تھیں اور اپنے بیمار ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا کرتی تھیں۔
इन आदतों और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों के बायस हमारी नस्ल फरबा और सहल पसंद होकर बीमार रहा करती थी। हमारे घर ज़मीन के ऊपर हुआ करते थे और आए दिन शहाबियों के तूफ़ानों की जद में आया करते थे। मौसम की तुग़यानी और ख़ुराक की अदम दस्तयाबी के बायस हमारी नस्ल मादूमी का शिकार थी। इन हालात में कुछ अक्लमंद चूंटियों ने फ़ैसला किया कि वो अपनी आदात व अतवार में बदलाव लाएंगी ताकि अपनी नस्ल को बचा सकें। पहले हमने फ़ैसला किया कि हम अपने घर ज़मीन के अंदर महफूज मकामात पर बनाएंगी। दूसरी हिकमत अमली मोटापे से निजात और ख़ुद को चुस्त बनाना थी। ये मकसद हमने 300 साल की मेहनत के बाद हासिल किया। और तीसरी हिकमत अमली नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी थी, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बनाया। चौथी हिकमत अमली इत्तिहाद थी, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इसके बाद हमने ख़तरात को वक्त से पहले भांपने को, जिसे दूर अंदेशी कहा जाता है, ज़िंदगी का अहम सुतून बनाया। हमदर्दी, दूसरों के काम आना, हार न मानना, मस्बत ख्याली जैसे जज्बों को अव्वलीन तरजीह देने के उसूलों को अपनाया। आज आप सब दोस्त आगाह हैं कि हम चूटियाँ महफूज हैं और हमारे घर इंसानों की पहुँच से इतने करीब नहीं जितने बाकी साहिबान के हैं। मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी कि ख़ुद को इंसानों की पहुँच से दूर रखें और ज़मीन की गहराई को कुछ अरसे के लिए अपना मस्कन बनाएं। रात के अंधेरे में जब इंसान करीब ना हो तब नक़्ल हरकत करें। मक्खियाँ सिर्फ जंगली पौधों के करीब रहें। शहरी मकामात से जितना मुमकिन हो दूर रहें। शहर की जहरीली आबो हवा आप सब की मौत को और करीब ला सकती है। चूंटी ने यह कहकर इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया।